أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پھر یعقوب علیہ السلام کو خواب بتاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کے پاس نہ بتانا. پھر اس کے بعد ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ پلان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کر جا کر جو ہے نا قتل کر دیں گے یا تو باڈی میں پھینک دیں گے. وہ پلان کرنے کے بعد ان کے ابو کے پاس آ کے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام ہم اپنے بھائی یوسف کو بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرا بیٹا کو جو ہے نا لومڑی نہ کھا لے. تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بعد میں جو ہے نا اپنے بچوں کی صغار کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں چلو یوسف کو لے کر جاؤ. تو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں, جا کر کنواں میں پھینک دیتے ہیں. کنواں پھینکنے کے بعد 3 دن تک یہوذا جو ہے نا کھانا پانی ان کو دیتے ہیں, ان کو یوسف علیہ السلام کو. پھر 3 دن کے بعد جب یہوذا کنواں میں دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی کے چلنے کے نشان ہیں. یہوذا ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو نا کچھ لوگ ہیں جو یوسف علیہ السلام کو اٹھا چکے ہیں. تو یہوذا کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے, میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں. تو 20 درہم وغیرہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتے ہیں. کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا 20 درہم وغیرہ میں جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. پھر جن کو بیچے تھے ان کا نام مالک تھا, وہ جا کے مصر میں سیل کر دیتی. کس کو؟ مصر کا جو خزانچی تھا, جیسا کہ سردار تھا مصر کا, ان کو جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں. وہ جو ہے نا شوہر جو ہے نا وہ سردار یوسف علیہ السلام کو لیتا ہے, لے کر سیدھا اپنی بیوی زلیخا سے کہتا ہے کہ جو نا ان کی اچھی پرورش کرو, اچھا کھانا پانی ان کو دو, اچھا گھر ان کو دو. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام انہی کے گھر میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد زلیخا جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب جو ہے نا میں جب میک اپ کر کے آگ بیٹھتی ہے پھر کہتی ہے کہ یوسف تمہارا بال کتنا خوبصورت ہے. اس طرح جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے بھڑکاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام اس کے بعد جو ہے نا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کیونکہ تمہارے شوہر نے مجھے سب کچھ دیا ہے, میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا زلیخا مارنے کی پلان کرتی ہے. تو یوسف علیہ السلام ان کو مارنے کا ارادہ کرتی ہے, لیکن صحیح جو بات ہے یوسف علیہ السلام ارادہ نہیں کرے. زلیخا نے زنا کا ارادہ کیا تھا, یوسف علیہ السلام نے زنا کا ارادہ نہیں کیا ہے. جیسا کہ صحیح قرات کے مطابق لولا اغوا برہان ربی لہم بھی, یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی کو دیکھ لے اس وجہ سے برائی کا ارادہ نہیں کرے. کیا نشانی کو دیکھے یوسف علیہ السلام؟ جب زلیخا بھڑکا رہی تھی زنا کے لیے تو یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو نا یعقوب علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں آئے ہوئے, یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آئے ہوئے, یعقوب علیہ السلام کی شکل میں جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. آ کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو انگلیوں سے کترے تھے, جس سے یوسف علیہ السلام کی شہوت جو ہے نا ختم ہو گئی. یعنی کہ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نشانی بتا کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا. ابھی دونوں روم میں ہیں, یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں روم میں ہیں. اب یہ بھڑکانے لگتی ہے زلیخا, پھر جو ہے نا گناہ پر بھڑکاتی ہے. یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہاں رہنا مجھے اچھا نہیں ہے, تو واستبق الباب, یوسف علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں. واستبقا, دونوں بھاگتے ہیں, الباب, دروازے کی طرف, کیونکہ دروازہ بند کری تھی. تو یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس جو ہے نا بھاگتے ہیں, یا ان کے پیچھے کون بھاگتی ہے؟ زلیخا بھی بھاگتی ہے. واستبقا الباب, دونوں جو ہے نا, یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں وہاں سے, زلیخا بھی جو ہے نا وہاں سے بھاگتی ہے. اب یوسف علیہ السلام سامنے جا رہے ہیں, تو اس سے زلیخا نے کیا کر دیا, پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا جو کپڑا ہے وہ پھاڑ دیا. دیکھیں وقدت, پھاڑ دیا, وقدت مطلب پھاڑنا, قمیصہ, یوسف علیہ السلام کا قمیص, من دبر, پیچھے سے. اصل جو ہے نا کیسا پھاڑا تھا زلیخا نے, کیسا پھاڑی تھی, جو لمبائی میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھاڑ دی تھی. وہی اللہ نے کہا کہ جو ہے نا جب دونوں بھاگنے لگے, پیچھے سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے قمیص جو ہے نا پھاڑ دیا. اب دونوں بھاگے, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس آ گئے, وہیں ان کے شوہر کھڑے ہوئے تھے جن کا نام قطفیر ہے.
یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس آئے، وہیں ان کے شوہر جو ہے نا کھڑے ہوئے، وہاں ان کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کو اور زلیخا کو دیکھ لیا. دیکھیے الفیا، ملتے ہی، دونوں ملتے ہیں کس کے پاس؟ سیدہا، ان کے شوہر کے پاس، زلیخا کے شوہر کے پاس. زلیخا کے شوہر کہاں رہتے ہیں؟ لدل باب، دروازے کے پاس. لدا کا مطلب پاس، یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، زلیخا پیچھے سے بھاگتی ہے اور سامنے پیچھے جو ہے نا کپڑا پھاڑ دیتی ہے. کن کا؟ یوسف علیہ السلام کا. حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کے پاس آ جاتی ہیں، وہیں ان کے شوہر جو نا قطفیر، جو عزیز مصر جو شوہر ہے، وہاں وہیں کھڑے رہتے ہیں. اب یہ زلیخا اپنے شوہر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ قالت، کہتی ہے زلیخا کہتی ہے ما جزا، اس کا بدلہ کیا ہوگا جو آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرے. یعنی کہ زلیخا خود جو ہے نا اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کا بدلہ کیا دیں گے، اس کو سزا کیا دیں گے جو آپ کی بیوی کے ساتھ جو ہے نا بری چیز کا ارادہ کرے. پھر زلیخا خود کہتی ہے یا تو اس کو جیل میں ڈال دو یا تو اسے جو ہے نا سخت عذاب دو، بہت زیادہ جو ہے نا اس کو مارو. حالانکہ زلیخا نے خود ایسا کیا. جب زلیخا خود دیکھتی ہے کہ دروازے کے پاس ان کا شوہر کھڑا ہوا ہے تو زلیخا خود کہتی ہے کہ جو نا جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی سزا جیل ہونا چاہیے یا تو اسے سخت عذاب دینا چاہیے. دیکھیے قالت، جب زلیخا دیکھ لیتی ہے اور یوسف علیہ السلام دونوں دروازے کے پاس جو نا قطفیر جو ان کے شوہر ہیں ان کو دیکھ لیتی ہیں تو زلیخا کہتی ہے کہ ما جزا، کیا بدلہ ہے، من جو ارادہ کرتا ہے بِأَهْلِكَ، آپ کی بیوی کے ساتھ، سوءً برا. زلیخا کہتے کہ اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ زلیخا خود کہتے ہیں کہ اللہ، یہ کہ کیا کرو، ایسجن، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، او یا عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب دو، بہت زیادہ جو نا ان کو مارو. زلیخا خود کہتی، اسی نے خود کیا، سب کچھ کیا. پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے ان کو جیل میں ڈال دو یا تو جو نا ان کو سخت سزا دو. اب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں خود وہ زلیخا نے سب کچھ کیا، پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جو نا جو آپ کے شوہر بیوی کے ساتھ ایسا کرے ان کو جیل میں ڈال دو. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ہی راودتنی عن نفسی، ان کے شوہر قطفیر سے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، ہی، یہ جو آپ کی بیوی ہے، راودتنی، اس نے مجھے بھڑکایا ہے، تمہاری بیوی نے مجھے بھڑکایا ہے، عن نفسی. تو ان کے شوہر سے کہتے ہیں یہ جو قطفیر آپ کی جو بیوی ہے زلیخا، اسی نے مجھے زنا کی طرف بھڑکایا ہے. اب یوسف علیہ السلام بھی گواہی دے دی. وہاں سے اس نے کہا کہ زلیخا نے نہیں، یوسف علیہ السلام نے مجھے زنا کی طرف بھڑکایا ہے. دونوں اس طرح بات کرنے لگے. اب گواہ کیا ہونا چاہیے؟ اب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جو نا فیصلہ کرنا ہے. اب کون فیصلہ کریں گے؟ وہ شہید گواہی دیتا ہے، شاہد گواہی دینے والا، من اہلہا، انہی میں سے. اب کون گواہی دیتے ہیں؟ یہاں مفسرین کے کئی اقوال. یہاں دونوں کا لڑائی، زلیخا بولتی ہے کہ نہیں یوسف نے مجھے بھڑکایا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں زلیخا نے مجھے بھڑکایا، ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ زلیخا نے مجھے بھڑکایا. اب گواہی کون دیتے ہیں؟ یہاں سب سے پہلے جو قول ہے، ایک بچہ، دودھ پینے والا بچہ، وہ کہتا ہے اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے سمجھو کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. وہی بچہ کہتا ہے کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا سچے ہیں. کون جھوٹے ہیں؟ زلیخا جھوٹی ہے، یعنی کہ زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. یعنی کہ گواہی دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلے وہ کون ہے؟ ایک بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ. دودھ پینے والا بچہ جو نا فیصلہ کرتا ہے. اچھا، یہ اس حدیث کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ جو واقعہ ہمارے پاس مشہور ہے، ایک چھوٹا بچہ گواہی دیتا ہے کہ قمیص جو پھٹا ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہے ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے، یہ جو واقعہ جو ہے نا جھوٹ ہے. یوسف، یہ بچہ کا جو یہ ہے کہ جو ہے نا بچہ گواہی دیا، یہ وہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے. ایک کون کہتے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ. دوسرا جو قول ہے، گواہی دینے والا ایک داڑھی والا شخص ہوتا ہے وہاں پر، ایک داڑھی والا شخص جو نا وہاں شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو جو نا زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اگر سامنے سے پھٹا ہے
تو جو ہے نا یوسف علیہ السلام جھوٹے ہی زلیخا سچا ہے، زلیخا جو ہے نا وہ سچی ہے۔ اب ایک داڑھی والا کہتے ہیں، تو یہ ایک علماء کا قول ہے، ایک علماء کا جو قول ہے وہ ایک داڑھی والا جو نا گواہی دیتے ہیں جو نا اس طرح فیصلہ کریں گے۔ تو جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو جو نا زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو جو نا یوسف علیہ السلام جھوٹے ہی، زلیخا سچی ہے۔ اس طرح جو نا گواہی دینے کے متعلق سب سے صحیح بات جو نا ایک داڑھی والا شخص تھا، اس نے جو نا گواہی دی تھی، جو نا یہ اس طرح فیصلہ کریں گے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ سب سے پہلے معلوم ہوا کہ گواہی دینے والا ایک شخص، سب سے پہلے جو بچہ تھا اس کے متعلق حدیث ضعیف، بچہ گواہی دیا وہ حدیث ضعیف۔ دوسرا جو قول ہے عبداللہ بن عباس کا، فرشتے، یہ بھی علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، زیادہ صحیح نہیں۔ تیسرا جو سب سے صحیح ہے واللہ عالم، داڑھی والا ایک شخص، ایک داڑھی والے شخص تھے وہاں، انہیں جو ہے نا اس طرح کے فیصلہ دیتی۔ کیا کہتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ ان کان، اگر قمیصہ، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص قد مطلب پھٹا ہوا ہے، من قبل، سامنے سے، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت، کون سچی ہے؟ زلیخا سچی ہے، وہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام من الکاذبین، جھوٹے۔ اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ کیونکہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر یوسف علیہ السلام اگر زنا کے لیے گئے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی، ہٹائے گی۔ جب زلیخا ہٹائے گی تو سامنے سے کپڑا پھٹ جائے گا، تو جو کہ کون؟ زلیخا سچی ہوئی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہوئے۔ میں کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، فیس ٹو فیس ہی ملیں گے نا، جب میں خود جاؤں گا تو فیس ٹو فیس ملوں گا۔ تو اس طرح کہتی ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام خود اگر زنا کے لیے اگر گئے ہیں تو جو ہے نا سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہوگا، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام گئیں گے تو ڈیفنس میں زلیخا کیا کرے گی؟ ان کو بھگائے گی، تو اس کے سامنے سے کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو اس سے کون زانیہ ہوئے نعوذ باللہ؟ وہ کہنا چاہتی ہے کہ برائی کا ارادہ کس نے کیا؟ یوسف نے کیا۔ اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ کیا اور زلیخا جو نا سچی ہے۔ اچھا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص قد پھٹا ہوا ہے، من دبر، پیچھے سے، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو، فَكَذَبَتْ، زلیخا جو نا جھوٹی ہے، یعنی کہ اس نے زنا کا ارادہ کیا ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کیونکہ اگر زلیخا، یوسف علیہ السلام زنا کا ارادہ نہیں کیے ہیں، زلیخا نے اگر ارادہ کیا ہے تو جو ہے پیچھے سے بھگا لے کا ہی ہوگی، بھگا لے کا، جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ زلیخا نے بھڑکایا تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، پیچھے سے جو ہے نا زلیخا نے نا کپڑا پھاڑ دیا۔ یعنی کہ ایک داڑھی والے کہتے ہیں اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا زنا کا ارادہ کیے ہیں نعوذ باللہ، جو ہے نا زلیخا جو ہے نا وہ نیک ہے۔ اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو جو نا یوسف علیہ السلام نیک ہی، زلیخا جو ہے نا بری ہے، کیونکہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ اب چلیے، اب یہ گواہی دیتی ہیں ایک داڑھی والے، بولتی ہیں ہم اس طرح فیصلہ کریں گے۔ اب فلما، پس جب یہ بادشاہ جو نا رآ، دیکھتا ہے، قمیصہ، یوسف علیہ السلام کا قمیص، اب بادشاہ یوسف علیہ السلام کا قمیص دیکھتا ہے تو قد پھٹا ہوا ہے، من دبر، پیچھے سے، یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا نے جو نا بھڑکائی ہوئی ہوگی زنا کے لیے، اگر یوسف علیہ السلام بھاگی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی کپڑا کھینچی ہوئی ہوگی، تو ایسے ہی ہوا۔ زلیخا معلوم ہو جو نا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جو نا جھوٹی ہے، ان کے شوہر کو معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وہی اللہ نے یہاں کہا جب فلما، پس جب دیکھتے ہیں، کون؟ قطفیر، جو بادشاہ ہیں وہ دیکھتے ہیں، قمیصہ، ان کا قمیص، قد پھٹا ہوا ہے، من دبر، پیچھے سے۔ جب ان کے شوہر دیکھتے ہیں کہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، معلوم ہے کہ ان کی بیوی جو ہے نا ظالم ہے، ان کی بیوی نے گناہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ قال، تو جو یہ جو ہے نا قطفیر، وہ کہتے ہیں کہ انہو من کیدکن، بے شک عورتوں کا جو مکر ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انہو من کیدکن، انہوں نے کہا کہ عورتوں کی جو پلاننگ ہوتی ہے مکر کی، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ان کیدکن، بے شک عورتوں کا جو مکر ہے، عورتوں کا جو فراڈ کرنے کا جو کام ہے، عظیم، بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی کہ کیونکہ زلیخا نے خود کہا
کیا مکر کیا تھا زلیخا نے کہ زلیخا نے کہا کہ جو نا جب دیکھتی ہیں کہ زلیخا دروازے کے پاس ان کا شوہر کھڑا ہوا ہے تو زلیخا نے کیا کہا ما جزا من اراد باہلک سوء، اے میرے شوہر تمہارے بیوی کے ساتھ اگر کوئی برا ارادہ کرے ان کا سزا کیا ہے؟ جیل میں ڈال دیں گے، یعنی تو جو نا عذاب دیں گے. یہ مکر تھا نہیں کہ عورت اتنا نیک بن کر جو ہے نا اپنے شوہر کے سامنے آئے. تو وہی جو ہے نا جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام سچے ہیں کیونکہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، ان کی بیوی بری ہے، تو جو نا قطفیر جو ان کے شوہر ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کی جو پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک، جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہوتی ہیں. جس طرح جو ہے نا یا زلیخا نے جو نا بڑے اچھے انداز میں جو ہے جھوٹ بولی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں میں جو مکر جو ہوتا ہے جھوٹ بولنے میں وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد جو قطفیر جو شوہر ہیں یہ پورا دیکھتے ہیں، ان کی بیوی ہی بری ہے، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، پھر بھی ان کے شوہر قطفیر یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یوسف اعرض عن هذا، یوسف ان کا ذکر جو ہے نا اب لوگوں کے سامنے مت کرو، ہو گیا، چھوڑ دو اب اس کو. یوسف جو ہو چکا ہے، ہم آپ کے اور زلیخا کے درمیان، جو زلیخا جو بری ہے، جو کام جو زلیخا جو کی ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو. ان کے شوہر خود ان کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، یعنی کہ تم جو ہے نا، کیونکہ ان کے شوہر جو ہے نا جب دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اعرض عن هذا، یوسف اس کے بارے میں تم لوگوں کو مت بتاؤ، چھوڑ دو، تم یہیں سے جو ہے اس کو چھوڑ دو. اپنی بیوی کیا بولتے ہیں؟ واستغفری لذنبک، اے زلیخا تو اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر، زلیخا تم اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کر. یوسف علیہ السلام کو بولتی ہیں کہ تم کسی کو مت بتانا یہ واقعہ، اپنی بیوی کو کہتی ہیں کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر. تو یہاں کیا زلیخا مسلمان تھی؟ واللہ عالم، جیسا کہ شیخ مصطفیٰ العدوی حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں تفسیر میں، نہیں وہ ایک کافر تھی، وہ ایک کافر تھی. دو کیوں کیسا معلوم ہوا کہ جو ہے زلیخا کافر تھی؟ دو ریزن تھا. یہ جیل میں یوسف علیہ السلام کیا کہتے؟ میں ایسے قوم سے آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ملت قوم لا یؤمنون بالآخرہ. یوسف علیہ السلام، اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں جاتی ہیں، اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جیل میں جاتی ہیں یوسف علیہ السلام. جیل میں جا کر کہتی یوسف علیہ السلام میں ایسے قوم سے آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ زلیخا ان کے شوہر جو ہے نا کافر تھے. دوسرا جو ریزن ہے، اگر آپ تفسیر میں آپ دیکھیں گے، زلیخا نے زنا کرنے سے پہلے وہاں جو بت تھے ان کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں. یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ کیوں؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے زنا کرنے سے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس رب سے ڈرو جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. گویا کہ زلیخا مسلمان نہیں تھی، ایک کافر تھی. زلیخا کافر تھی. تو وہی جو ہے نا واستغفری لذنبک، تو زلیخا کو ان کا شوہر خود کہتا ہے جو نا تم کیا کرو، آپ مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. انکی، بے شک تو، زلیخا کہتے ہیں، ان کے شوہر کہتے ہیں کہ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو بہت زیادہ غلطی کرنے والی ہے، بے شک تو بہت زیادہ غلطی کرنے والی ہے. یعنی کہ آج کا جو سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں روم میں ہوتے ہیں، زلیخا جب زنا کا ارادہ کرتی ہے تو یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آ کے بتا دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام پوری نشانی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو نا وہاں سے بھاگتے ہیں. واستبق الباب، جب یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں پیچھے سے زلیخا بھی جو ہے نا بھاگتی ہے. دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے بھاگ رہی ہیں تو جو نا پیچھے سے کپڑا جو نا پکڑ کے پھاڑ دیتی ہے. قدم کا پھاڑنا، یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے جو نا پھاڑ دیتی ہے. یہاں تک کہ جو نا یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے شوہر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. قطفیر جو زلیخا کے جو شوہر ہیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں. جب زلیخا اور یوسف علیہ السلام دونوں دیکھتے ہیں کہ جو نا ان کا شوہر وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو زلیخا کہتی ہے اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ زلیخا خود کہتی ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے ان کو جیل میں ڈال دیں گے یا تو ہم ان کو مار دیں گے، بہت زیادہ ماریں گے. تو یوسف علیہ السلام دیکھتی ہی دیکھیں زلیخا یوسف علیہ السلام پر جھوٹ بولتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ہی راودتنی عن نفسی، تمہاری بیوی نے مجھے گناہ پر جو نہ بھڑکایا ہے. اب فیصلہ کیسا کرنا ہے؟
تو جو ہے نا ایک قول ایک تفسیر کے مطابق جو ہے نا فرشتے آ کر جو ہے نا کہتے ہیں جو ہے نا اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ ایک قول کے مطابق فرشتے ہیں۔ دوسرا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، وہ کہتا ہے پیچھے سے کپڑا سامنے سے کپڑے کا، لیکن اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا۔ تیسرا جو قول ہے داڑھی والا، ایک داڑھی والا شخص تھا وہاں نیک، اس نے کہا اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے تو جو ہے نا زلیخا نے جو ہے نا بھڑکایا ہے، زنا کی طرف اس کو بلایا ہے، کیونکہ پیچھے سے پکڑ کھینچا ہے۔ اگر پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے گویا کہ زلیخا نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کپڑا پکڑ کے جو ہے نا کھینچا ہے، اپنی طرف بلایا ہے، گویا کہ زلیخا گنہگار ہوئی، یوسف علیہ السلام سچے ہوئے۔ اگر سامنے سے کپڑا پھٹا ہوا ہے گویا کہ یوسف علیہ السلام گنہگار ہوئے، اس کون سچے ہیں؟ یہ زلیخا جو ہے نا سچی ہے۔ تو یہ کہتا ہے وہ داڑھی والا شخص اگر اس طرح ہے تو نا پھر اس کے بعد بادشاہ دیکھتے ہیں کپڑا جو ہے نا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ جو نا ان کی بیوی جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے ان کے بادشاہ اس کے جو ہے نا قچفیل کو معلوم ہو جاتا ہے جو ہے نا ان کا شوہر جو ہے ان کی بیوی جو ہے نا زلیخا وہ جھوٹی ہے اور جو ہے نا یوسف علیہ السلام جو ہے نا سچے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ واقعہ سب دیکھ کر جو ہے نا ان کے شوہر قچفیر کہتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا جو مکر جو ہوتا ہے، عورتوں کا جو پلاننگ جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ لب حادم، یعنی کہ ایک سمجھدار شخص کو جو ہے نا ایک عورت جو ہے نا ایک دیوانہ بنا سکتی ہے۔ حدیث میں عورت جو ہے نا اپنی چال سے جو ہے نا ایک سمجھدار شخص کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ عورت کی اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے عورتوں کے اندر، وہ اپنی کسی کو شخص جو ہے نا اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کے شوہر نے خود کہا کہ عورتوں کی پلاننگ جو ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا خطرناک جو ہے نا عورتوں کی پلاننگ ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ پہ بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ جس طرح زلیخا نے کہا یوسف نے میرے ساتھ زنا کا ارادہ کیا ہے، بڑے ماہر ہوتے ہیں عورتیں جھوٹ میں۔ پھر اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں رہتے ہیں، اب ان کو معلوم ہوتا ہے قچفیر کو جس طرح میری بیوی جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر جو نا اپنے یوسف علیہ السلام سے کہتی کہ یوسف یہ واقعہ تم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ہو گیا چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی سے کہتی تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نا وہ مسلمان تھی۔ صحیح قول کے مطابق زلیخا کافر تھی، کیونکہ وہ بدھ کے اوپر پردہ بھی ڈالی تھی زنا کا ارادہ کرنے سے پہلے۔ دوسرا کہ جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایک ایسے قوم سے آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نا انک کنت من الخاطئین، یہ آپ لوگ جو نا بہت بڑے گنہگار ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی آیت 29 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔